اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ آج ہم ریڈ پلینٹ پہ بات کریں گے۔ ریڈ پلینٹ یعنی مارس، جسے ویدک اسٹرالوجی میں بھومی بھی کہتے ہیں، یعنی زمین۔ ویدک اسٹرالوجی میں جیسے سورج کو راجا مانا جاتا ہے، اسی طرح مریخ کو کمانڈر ان چیف مانا جاتا ہے۔ یہ میل پلینٹ ہے، اس کے بھی دو ڈپارٹمنٹ ہیں، ایریز اور اسکارپیو۔ ایریز یعنی فائر ہاؤس، اسکارپیو واٹر ہاؤس۔ یہ ایک برج میں 30 ڈگری جو انسی ہے وہ 45 دن میں طے کرتا ہے۔ اس کو جو ایگزالٹیشن ہے، جسے شرف کہتے ہیں، وہ کیپریکون میں ہے، حبوت کینسر میں ہے، جسے ہم ڈیویشن کہتے ہیں۔ اس کی مہادشا 7 سال کی ہوتی ہے، اور اس کے 3 نچھتر مرگشا، دھنشتا اور چترا، یہ اس کے نچھتر ہیں۔ یہ سپاہ سالاری، پولیس، سپورٹس، سرجن، انجینئرنگ اور کساب جیسے شعبوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ انسان کی مینٹلی اور فزیکلی سٹیمنا کو انرجی دیتا ہے۔ اگر یہی مریخ ذائچے میں اچ کا یعنی شرف کا آ جائے تو وہی انسان لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے، اس میں وطن پر مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہی منگل یعنی مریخ نیچ راشی کا ہو تو اسی انسان کے رویے اور غصے آس پاس کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور وہی لوگ سماج میں مافیا کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب اگر ہم مریخ کی موجودہ پوزیشن کو دیکھیں تو مریخ جو برج حمل والوں کے لیے 2-2.5 مہینے سے جو پائسس میں، وہیں پر مجھے الٹی چال میں چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل کے 12ویں اپنا ہی جون سا 12ویں میں مریخ کا ہونا اس بات کی علامت ہے، لڑائی جھگڑے، ہاسپٹلائز، مقدمات، بات کو پتنگر بنانا، یہ سب جو ان سے یہ سلسلے ان کے چلتے آ رہے ہیں جو ابھی تک ہے۔ جیسے یہ 14 اور 15 کی درمیانی شب کو سیدھا ہوگا، کم از کم یہ ایک ایلیمنٹ تو ضرور پیدا کرے گا، بلکہ سوچنے پہ مجبور ضرور کرے گا کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ جیسے کوئی سٹار الٹی چال میں چلتا ہے، وہ اپنی ڈگنیٹی جون سی ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے۔ تو 13-14 کی درمیانی شب کو یہ سیدھا ہوگا تو حمل والوں کے جو حالات ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہاں رائے راست پہ آنا ضرور شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ اب اگر ہم ان کے خانہ مال کی بات کریں، جو ٹورس ہے، جس کا مالک وینس ہے، وہ 6 گھر میں ہے۔ پیسوں کا بیماریوں پر خرچ ہونا، اپنی صحت کا بھی جو ان سے منگل اس پر 7ویں، وہ اپنی 7ویں نظر، یہ پیسے کا خود ضیاع کریں گے، اپنے ہاتھ سے جو سیونگ ہے اس کو بالکل برباد کریں گے۔ یہ ابھی سلسلہ 2-2.5 مہینے اسی طرح چلنا ہے، جب تک مریخ 25 دسمبر کو برج حمل میں نہیں آ جاتا۔ 7ویں گھر میں برج حمل کے سورج کا ہونا، وہ بھی ڈیبلیشن کا، سعادت عارت، منگل کی اس پر 8ویں نظر پڑنی، بیوی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ۔ جو معاملات ڈائلاگ کی صورت میں حل ہو سکتے تھے، یہ برج حمل کے اپنے رویے کی وجہ سے، ان کے غصے کی وجہ سے وہ بگڑتے چلے گئے۔
अच्छा, मंगल का 12वें घर में होना बुर्ज अमल के लिए ये नेगेटिव एलिमेंट्स पैदा करता है, ये ऐसी एनर्जी पैदा करता है जिसमें इंसान को खुद पता नहीं होता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब 14-15 के दरमियानी शब को सीधा होगा तो हालात काफी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरी अहम बात, मंगल का सीधा होने का मतलब यह है कि फौज का सीधा होना, सिपा सलार का सीधा होना, यह बड़ा अहम इशू है। जैसे ही मंगल सीधा होगा, अस्करी अदारे बताएंगे अपना किरदार जो उनको निभाना चाहिए, वो बिल्कुल निभाएंगे और मुल्क दुश्मन ताकतों को बकायदा एक सबक देंगे कि जो भी मुल्क में बयानबाजी हो रही है फौज के खिलाफ या मुल्क से बाहर, लोग हैरान तो परेशान जरूर है कि फौज खामोश क्यों है, इसके पीछे क्या तूफान है। ये सिर्फ मंगल का सिर्फ उल्टा होना इस बात की अलामत है कि फौज अभी सब्र का दामन पकड़े हुए है। जैसे ही ये सीधा होगा फौज अपना किरदार अदा करेगी। ये नहीं कि मार्शल की सूरत में, मार्शल नहीं लगना। तो बुर्ज हमल वालों के लिए रेमेडी जो उनसी है, उनको चाहिए कि मंगल जो उनसे है वो सफेद तिल या नारियल पानी में बहा दें। अगर ये नहीं कर सकते तो 3 लड्डू वो लेकर किसी फकीर को दे दें। आज इतना ही। खुदा हाफिज।